بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس مقام پر یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ویڈیو 21 جون 2001 کو ریکارڈ کیا گیا تھا، جو یہ پروگرام جس کی ضرورت اور جس کا انعقاد، جس کا اہتمام سعودیہ کیٹرنگ کے نوجوانوں نے محسوس کیا اور اس کا اہتمام کیا، اور اس کی قیادت حضرت مولانا عبدالقیوم اسحاق رحمانی نے کی، اور یہ وہ پروگرام ہے جس میں دعوت عالمی اسلام کے سب سے بڑی شخصیت حضرت قاضی القضات مجاہد الاسلام صاحب قاسمی، جو ہندوستان کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور امارت شریعہ کے قاضی القضات رہے، ان کا آمد جدہ میں ہوا، اور جدہ میں ان کی آمد کے موقع سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا تاکہ خود سعودیہ ایئر لائنس کے مسلم موظفین مسلم امپلائی اس سے استفادہ کر سکے، اور اچانک ان کی علالت کی وجہ سے جو یہاں جدہ میں مقیم تھے، ان کی جانشین، ان کے سیکریٹری یہاں تشریف لائے مولانا فہیم ندوی، اور ان کا بیان ہوا۔ اس کے بعد اس کے ہمراہ اور بھی لوگ تھے جن کا اس میں نام ہے۔ اسی طرح نعت خوانوں میں بنگلہ زبان کے نعت خوان میں جناب حافظ حسین صاحب، جو بنگلہ دیش کے تھے اور یہاں امپلائی تھے، اس طرح جناب نواز نیاز صاحب جو نیپال کے ہیں، انہوں نے اردو میں اس کا بیان دیا، اردو میں نعت پڑھی، اس کا مقام کپل بستو ضلع میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ مولانا فہیم صاحب، عبدالقیوم اور شمشاد صاحب قاسمی، ان سارے لوگوں کے بیانات اس میں ہیں۔ اور یہ بہت آج اس بیان کو آج 12 برس کے بعد یا 13 برس کے بعد منظر عام پر لانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، لہذا اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس کو سننے اور اس پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ তুমি ইনসাফি
جسے بدرو دجا
کے شفا کہیے، یہی وحدت ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے جلوے حق کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے جلوے حق کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بعد کسی ذات کا جو مرتبہ ہے، کسی شخصیت کا جو مقام ہے، اور تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مقدس مقام ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے تو خلق کائنات سے، جب سے یہ کائنات بنائی گئی اس وقت سے اور سلسلہ نبوت کے آغاز سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نبی آئے، تو ان تمام نبیوں میں جو تمام جامع کمال اور صفات کے مالک نبی تھے وہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، کیونکہ سارے نبی اپنے اپنے خصائص، اپنی خوبیاں، اپنے کریکٹرسٹکس کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے وقت کی اپنے خاص نوعیت کے مسائل کو حل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، سارے لوگ کسی معاملات کو حل کرتے تھے، اس کے لیے جادو کا سہارا لیتے تھے، تو اللہ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا کہ سارے جادوگر ان کے قدموں میں گر گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی ایسی چیزوں کا زور تھا کہ لوگ ہاتھ کی صفائی کہتے تھے، کچھ ایسا کام کرتے تھے کہ بیمار صفا ہو جاتا تھا، یا کوئی بیمار آدمی یا کوئی مجبور آدمی اس کی مجبوری دور ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو پیدا فرمایا جو بذات خود ایک معجزہ تھے، ان کی پیدائش معجزہ تھی اور ان کا سارا جینا بیٹھنا سب کچھ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ہی بنا باپ کے پیدا ہوئے، یہی سب سے بڑا کیا معجزہ نہیں تھا جس کو یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت مریم صدیقہ پر تہمت لگانے شروع کر دیے کہ یہ بدچلن عورت ہے، کیونکہ ان کی یہ شان تھی کہ
کبھی کسی نبوت کو اس نے تسلیم نہیں کیا اور تسلیم بہت مشکل سے اس قوم نے کی. آخر یہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہی اپنے نبوت کی گواہی دی اور اپنے نبوت کا دعویٰ کیا اور خود بول کر دکھایا. اللہ نے ان کو گویائی عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچے دنیا میں ایسے ہیں جس نے بچپن ہی میں بولا ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بولا ہو. ہم لوگ جب حدیث پڑھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی ماں کو جب تہمت لگایا لوگوں نے، یہودیوں نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منہ میں گویائی دی. بچپن میں ہی انہوں نے بولا، سب سے پہلے یا دوسرے دن انہوں نے بولا لوگوں سے کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی بھی ہوں، لہٰذا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. جب بولنا تھا تو سارے کے سارے یہودی قوم دہشت وہ حیران رہ گئے کہ یہ کون سا بچہ ہے جو آج شیرخوار بچہ ہے، آج پیدا ہوا ہے، آج سے بولنا شروع کر دیا. ان لوگوں کو ایک ایسا موضوع نظر آیا جس کا کوئی جواب نہیں. یہودی تو انکار کر سکتے تھے آسانی کے ساتھ کہ ایک بچہ نبی نہیں ہو سکتا تھا اور نبی نہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ ایک بچہ بول بھی سکتا ہے. لہذا یہودی تم چھپا کے بھاگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے کا جواب نہیں دے سکا. تو اسی طرح ہر قوم میں نبی آئے اور قوم کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کے تحت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا اور ان کے نبوت کی خصوصیت عطا فرمایا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آخری نبی ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام کمال، وہ تمام صفات میں پائے جاتے تھے جو سارے نبیوں میں ہونا چاہیے اور سارے نبیوں میں تھا. لہٰذا حضرت تشریف لائے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بات جو ہے اب حضرت کے کلام سے شروع کریں، اب آزاد کو قرآن شروع کریں. اس سے پہلے جو آپ نے قرآن شریف کی تلاوت اور جو ہے نعت شریف مختلف زبان میں آپ سن چکے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ حضرت صاحب کا جو ہے تعارف بھی ہو جائے اور ان کا جو ہے ہم لوگ کلام بھی سنیں جس کی ہم متمنی ہیں. تو میں سب سے پہلے جو ہے تقریر کے لیے نہیں، چند بات عرض کرنے کے لیے جو ہے ہم اپنے مہمانوں سے بلاؤں گا اور ان کو دعوت دوں گا اور پھر وہ بات تقریر کریں گے، جن میں حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب قاسمی ہیں اور ان کے حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب کے خادم خاص بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے. یہ جو پیغام میرے ہاتھ میں ہے یہ میں ڈاک لکھا تھا، شاید چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سنا دوں. یہ حضرت قاضی صاحب کے شان میں اور مسلم پرسنل لا بورڈ سے متعلق اور ہمارے شریعہ بہار اور اڑیسہ کے متعلق اور تمام قاضیوں کے دور سے متعلق. پھر مولانا مجاہد اسلام صاحب وہ آل انڈیا ملی کونسل قائم کیے تھے، اس سے متعلق باتیں ہیں. پھر ہندوستان میں فقہ اکیڈمی جو بہت عظیم الشان اور اہم تحقیقی ادارہ بن چکا ہے، اس سے متعلق بھی مختصر میں جائزہ لیا گیا ہے. شاید آپ لوگ سماعت فرمائیں. اس میں ہم ایک گزارش کیے ہیں جو حضرت سے میں نے براہ راست کر دیا ہے گزارش، اور شاید ہمارے دوست و احباب بھی ان گزارش کو حضرت تک پہنچا دیں گے. سب سے پہلے میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت بڑا حمد و ثنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ محترم شان مواقع فرمایا. ہم سارے لوگ متحد ہوئے یا ایک جگہ جمع ہوئے اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنیں اور سمجھیں اور درود و سلام نازل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور تا قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں ان سارے ہستیوں پر جو ہے درود سلام نازل ہو. یہ جو منشور ہے یہ رات کے مطابق لکھی ہوئی ہے اور اس کے مطابق میں پڑھتا ہوں. بےحد شکر گزار ہوں
حضرت قاضی صاحب قاضی مجاہد الاسلام صاحب اور ان کے ہم سفر دیگر شخصیات کے، اور خاص کر ان حالات میں جب ان کی صحت اچھی نہیں ہے، عزیزوں اور عقیدت مندوں کے جتنے ان کے عقیدت مند ہیں ان لوگ کی خواہشات کو ہرگز نہیں ٹھکراتے ہیں۔ آج ان کی حالت ہے کہ کافی بیمار ہے، ابھی اس حالت میں جس حالت میں میں بیان کر رہا ہوں کافی بیمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور دن کی زیادہ سے زیادہ خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حضرت قاضی صاحب ساؤتھ افریقہ گئے تھے، وہاں ہے یہ کہ حکومت کو چاہیے مسلم پرسنل لا بورڈ، حکومت مسلمانوں سے مانگا تھا کہ آپ ایک ایسا مسلم قانون بنا کے دیجیے جس میں مسلمانوں کا آئینی، خاندانی، وراثت اور اس سارے مسائل کا حل ہم حکومتی سطح پر کریں، اسلام کی روشنی میں، جس کا ایک مسودہ باضابطہ قانون مجھے دیں جس کے مطابق ہم پارلیمنٹ میں پاس کریں گے اور اس کے مطابق مسلمانوں کا معاملہ فیصلہ ہوگا۔ شاید آج نہیں، میں جب یہاں نہیں آیا تھا، باضابطہ ایک عامل کی حیثیت سے کام کرنے نہیں آیا تھا، جب میں مدرسے میں دین کے کام سے لگا ہوا تھا، اس وقت ہی میں نے اخبار و جرائد میں پڑھے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا کے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی، اور حضرت قاضی صاحب اس سلسلے میں بار بار ساؤتھ افریقہ گئے، اور اس مرتبہ اس آخری سفر میں ابھی جو موجود ہے اس سفر میں قاضی صاحب نے اس مسودہ کو آخری شکل دے دی ہے۔ اب وہ حکومت میں جائے گی اور جو اس کا جو کمیٹی ہے متعلقہ کمیٹی اس کو بھی حوالہ کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا کام، کسی آدمی کی زندگی کا بہت بڑا کام جو کہا جائے وہ ہے ان کا یہ خدمت ہے۔ اس کے علاوہ جو خدمات وہ ہندوستان میں کر رہے ہیں، ہندوستان سے باہر ابھی جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی فقہ اکیڈمی کے جو ممبر ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں، پھر ہندوستان میں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو سارے لوگوں کے سامنے ہے، ممکن ہے ہمارے پاس اصحاب کو بعض دوستوں کو معلوم نہ ہو ان کے ساری خدمات۔ تو چند کلمات حضرت قاضی صاحب مجاہد الاسلام صاحب کے عظیم الشان عالی مقام شخصیت کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت کی اخلاص الالہیت، دینی لگن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کی یعنی لگن، علم کی طلب۔ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، بہت زیادہ دولت نہیں تھا جس دولت کی بنیاد پر کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے اور اقتدار تک پہنچتا ہے۔ ان کے پاس جو ان کا پورا سرمایہ تھا علم کا دولت، علم کی دولت تھی۔ اس علم کی دولت کی بنیاد پر وہ آگے بڑھے اور یہاں تک پہنچے کہ جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے سیاسی طاقتیں، سیاسی اصول و رسوخ کا استعمال کرنے پر بھی انہیں نہیں حاصل ہوا، مگر انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ملا، حتیٰ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے عظیم الشان منصب پر وہ فائز ہوئے۔ اور قرآن شریف کی آیت میں تلاوت کروں گا کہ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بالخير انك على كل شيء قدیر۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت کے تخت سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں تمام قسم کی بھلائی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت قاضی صاحب دعوت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر میں ہی قاضی القضات کے عظیم الشان منصب پر فائز کیا گیا جو ہمارے شریعہ سے متعلق ہے، اور اس وقت سے آج تک اس اہم اور حساس ذمہ داریوں کو کافی نیک نیتی سے ادا کرتے رہے۔ صرف ہمارے شریعہ بہار اڑیسہ نہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے صوبوں میں، اس کے علاوہ اور دوسرے صوبے مثلاً دہلی ہے اور اس کے علاوہ اور دوسرے نہ جانے مجھے اتنی معلومات بھی نہیں ہیں، اور مختلف صوبوں میں ہندوستان کے تقریباً اکثر صوبوں میں دارالقضاء اور دارالافتاء کا باضابطہ انہوں نے قائم فرمایا، اور آج ان کے اندر میں سینکڑوں ہزاروں قاضی کام کرتے ہیں اور مشکل مسائل کو ان سے استفسار کرتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملی کونسل سے متعلق میں بتاؤں گا کہ حکومت ہند کے مسلمانوں کے خلاف
पॉलिसी या इक़दाम किसी छुपा हुआ नहीं है। इसको रोकने के लिए, इसको लगाम देने के लिए हज़रत काजी साहब ने एक मुसलमानों के क़यादत और मुसलमानों के जो कायदीन हैं उन लोगों की एक जमात बनाई और उन लोगों के सारे मुत्तहिदा जमात का एक मुश्तरक का नाम रखा मिल्ली काउंसिल, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जिसका दफ्तर दिल्ली में है। उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मुस्लिम तो मुस्लिम पर्सनल माना उनके खुसूसी अल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों के खुसूसी कानून जिसके अंदर तलाक व निकाह और विरासत के मामले को ज़ेर बहस आता है, जो हुकूमत हिंद ने तमाम अक़लियत को या अक्सरियत को दे रखी है। उनके पर्सनल लॉ मसला है हुकूमत हिंद में यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, मिसाल के तौर पर हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, सारे लोगों के पर्सनल लॉ अलग अलग है, सारे मजहब की, सब अपने मजहब और अक़ीदे के मुताबिक फैसले करते हैं। मगर हुकूमत हिंद की साजिश हमेशा यह रहती है कि वो सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ में टांग रहती रहती है। ऐसा हुआ कि शाहबानों का केस हुआ, मुझे साल मालूम नहीं है, 1986 था और 1985 था, मुझे मालूम नहीं है, मगर उसी दौरान में वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया कि एक औरत जिसको उसका शौहर तलाक दे दे तो उस औरत की जिंदगी भर का खाना खर्चा वो शख्स देगा, उसका शौहर देगा जिसने उसको तलाक दी। हमारे इस्लाम में क्या है कि 3 इद्दत ज़्यादा 3 महीने तक होता है, ये खाना खर्चा वो जो है शौहर के जिम्मे आता है, जबकि वो इद्दत अपने शौहर के घर यानी साबिक शौहर के घर गुजारना चाहती है। तो ये है इस्लाम का कानून। तो हज़रत काजी साहब ने इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज फरमाया, आखिर हुकूमत जो है घुटने टेक दी और अपना फैसला वापस ली। यही एक इदारा है जिसमें हर मसलक को, हर मजहब को खुली आज़ादी है, न इसमें शिया है न सुन्नी है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है, सारे लोग का एक मुज्तमा इदारा है ये, जिसमें शिया भी मेंबर है, सुन्नी भी मेंबर है और बरेली भी मेंबर है, देवबंदी भी मेंबर है, अहले हदीस भी मेंबर है, सारे कौम जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान का। ये एक इदारा है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं और जिसकी क़यादत आज हजरत काजी साहब कर रहे हैं। इससे पहले हजरत अली मियाँ मौलाना अबुल हसन नदवी साहब मरहूम की क़यादत कर रहे थे। और मैं अगर सही पर हूँ तो शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या जो बुनियाद डाली हजरत कारी तैयब साहब मरहूम, मोहतमिम दारुल उलूम और हजरत शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी मरहूम अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा, इन लोगों ने कायम की थी और यही लोग जो थे उनके सरफहरिस्त थे। ऑल इंडिया फ़िक़ी अकेडमी, जिसके ज़रिए से आज मुसलमानों के दरपेश मसाइल, सूद का लेन देन कैसे किया जाए, इस्लामी बैंकिंग कैसे हो, उसके अलावा और इंश्योरेंस के मसाइल है जो आज जीती जागती मसाइल हैं जिससे आदमी आँख नहीं बंद कर सकता है। ऐसे मसाइल का हल इस फ़िक़ी अकेडमी से होता है, जिसकी सरपरस्ती और सदारत हज़रत मौलाना कासिम साहब, हज़रत मौलाना मुजाहिद इस्लाम साहब कासिमी फरमाते हैं। तो एक मौका से मुझे भी उस जगह शिरकत का मौका मिला जब फ़िक़ा सेमिनार आजमगढ़ में हुआ था। वो मेरे ख्याल से फ़िक़ा सेमिनार का जो है 5वां फ़िक़ी सेमिनार था जो आजमगढ़ में हुआ था। मुझे भी शिरकत का मौका मिला जिसका इंतखाब मौलाना मुजीबुल्लाह नबी साहब अपने मदरसा जामिअतुल रशाद में किए थे। और हज़रत मौलाना के साथ मैंने देखा था कि सऊदी अरब के या अरब मुल्क के किस मुल्क के वो लोग थे, कई शयूख थे उनके साथ बैठे हुए स्टेज पर जो सदारत कर रहे थे हज़रत मौलाना मुजाहिद इस्लाम साहब कासिमी रहमतुल्लाह मौला अली। मेरे मुसलमान दोस्तों, कुछ अपने बारे में आज के हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं हमारे मुसलमानों पर, खासकर मुस्लिम स्कॉलर पर, तो कुछ मुसलमान भी चुगलियाँ करते हैं। अगर मुस्लिम की बात की है वो उनके हाथ और पाँव और निगाह और ज़बान सब खुले हुए हैं, वो तो हर कुछ बोलते हैं और लिखते हैं और करते भी हैं। इस हालात पर पिछले साल कुछ हालात आपको मालूम है, जब मैं घर गया था तो वहाँ एक इदारा कायम किया ह्यूमैनिटी मैसेज मूवमेंट के नाम से, जिसमें जो है
اس لیے عیسیٰ نام رکھا گیا ہیومینٹی میں سے کہ مسلمانوں کے اسلامی نام پر میں نے کام کیا اس سے پہلے، جس پر کافی مسلمان بھی طنز کرتے ہیں کہ عرب سے پیسہ لے رہا ہے تو یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، کھا رہا ہے پیسہ گھروں سے، لیکن کچھ نہیں اس کی ہڈی کو کہتی ہے. لوگ جو ہے اپنے زبان کو لگام نہیں دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کو، اپنے پلڑے جو ہے گناہوں کو بھر لیتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ حکومت سے بھی منظور کروایا تاکہ کسی شخص کو انگوش نمائی کرنے کا موقع نہ ملے، اور جو ہے حکومت کو بھی جو ہے ہمارے پیچھے نہ پڑی رہے، اور ہمارے تمام مسلمانوں کو ISI کا ایجنٹ ہو ہندوستان حکومت کو خراب دے چکی ہے. یہ تو بات کسی سے چھپی نہیں ہے. حضرت مولانا سے جو میں نے گزارش کی ہے، ابھی میں نے کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے نیپال میں جو ہے یعنی دارالقضا نہیں کہ ایک قاضی جو ہے اسلام کے مطابق کسی کے نکاح طلاق کے مشکل مسائل کو اپنے اسلام کے مطابق فیصلہ کر سکیں. تو ہم لوگ کو ہندوستان آنا پڑتا ہے. ہمارے شریعت کے متعلق جو ہے دارالقضا ہے، اس سے متعلق ہم لوگ جو ہے آتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے فیصلہ لیتے ہیں، پھر وہاں طلاق نکاح کے مسائل حل ہوتے ہیں، پھر معاملہ طے ہوتا ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ وہاں بھی باضابطہ دارالقضا جو ہے اچھے لوگوں کو جو ہے جمع کر کے اور وہاں جو ہے باضابطہ تربیت دے کر کے ان کو جو ہے اس منصب کے لیے منتخب فرمائیں. ان کو ذمہ داری دیں. اگر ہمارا خیال تو یہ تھا کہ میں بھی کر سکتا ہوں ایسا کام، اور اس کام کے لیے میں اپنے دوستوں کا سہارا لے کر کچھ پیسہ اگر 50 یا 60 ہزار روپیہ اگر انڈین ہو جائے تو میں 15-20 دن کا جو ہے پروگرام کر کے ان لوگوں کو جو ہے اس تربیت کے لیے متحد کر سکتا ہوں، اور جو ہے باضابطے لوگ قضا کا قرض کورس لے کر کے پورے ملک میں، پورے نیپال ملک میں جو ہے دارالقضا کا معاوضہ مل سکتے ہیں. آخر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام کے انعقاد کیے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے کمپاؤنڈ کی انتظامیہ کا اور اپنے مدیر جناب ہشام سلمان کا اور ایمان صاحب کا، اور اس کے علاوہ اور ہمارے دوست جو ہم سفر ہیں ان سارے لوگوں کا، اور ہمارے سامنے ابھی موجود ہے حضرت مولانا شمشاد عالم قاسمی صاحب اور جناب فرحت صدیقی صاحب اور ڈاکٹر نہار صاحب، اور حضرت مولانا کا نام میں بھول گیا میرے سے، اور مولانا فہیم صاحب. یہ سارے لوگ ابھی موجود ہیں کہ ہم سے خطاب فرمائیں گے، اور مولانا شمشاد عالم قاسمی صاحب تشریف لائیں. حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم. علماء کرام اور حاضرین مجلس، تقریر تو اور خطاب تو یہ بڑے حضرات کا اور اہل علم کا کام ہے. میں تو آپ ہی میں سے اور کسی سٹی کے اندر آپ جیسا ایک عامل ہوں، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے الامر فوق العدد کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت مجھ سے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل معاملہ جو ہے وہ عمل کا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے عمل کا، اور اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کروڑہا انسانوں سے چھان کر اور منتخب کر اس سرزمین حجاز کے اندر بھیجا. اس سرزمین حجاز کی یہ خصوصیت، رزق تو اللہ رب العزت کو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی
اس کا ترجمہ یہی سیدھا سادہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کے لیے تو اللہ نے ترتیب ہم لوگوں نے اپنی بدل رکھی ہے، یعنی خداوند قدوس نے ہم کو اور جنات کو انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہمارے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑے سائنسداں، بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے جتنا رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اور جتنا اس کو پیدا کرنے سے پہلے دنیا کے اندر رزق کو اتار دیا ہے اس سے زیادہ اور کم ہو نہیں، حتیٰ کہ اگر ایک لقمہ بھی اس کا دنیا کے اندر باقی ہے تو اس کی حیات بھی باقی ہے۔ تو یہ فیصلہ اور یہ چیز ہر آدمی جانتا ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ اب معاملہ ہے رزق حلال لینے کا اور رزق حرام کرنے کا، رزق حلال لینے کا اور رزق حرام کمانے کا۔ تو اگر انسان رزق حلال کمائے گا اور جب اس رزق حلال کا خون اس کے جسم مبارک کے اندر جائے گا اور وہ خون پھیپھڑوں سے فلٹر ہو کر، دل سے فلٹر ہو کر جب دماغ کی طرف جائے گا تو اللہ رب العزت نے جو آپ کے دماغ کے اندر روح پھونکی ہے، روح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بتائیے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، کہہ دیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو جو روح ربانی آپ کے اس کھوپڑی کے اندر، دماغ کے اندر ہے، جس سے آپ چل رہے ہیں، جس سے آپ بول رہے ہیں، جس سے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پیٹ کے اندر جب یہ لقمہ جاتا ہے، غذا جاتی ہے، اس کو پھیپھڑا فلٹر کرتا ہے، اس کے بعد پھیپھڑے کے بعد پھر قلب فلٹر کرتا ہے، جب یہ قلب کے اندر خون آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو روح حیوانی کہتے ہیں، اور تو کیا کہتے ہیں؟ روح حیوانی کہتے ہیں۔ جب یہ روح حیوانی اس روح ربانی سے ٹکراتی ہے تو بھائیوں اگر یہ روح حیوانی کا خون اور روح حیوانی کی کمائی اگر حلال تھی تو روح ربانی اس روح حیوانی پر غالب آ جاتی ہے اور آپ حلال والے اور اچھے اعمال سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ روح حیوانی اس کا خون اور اس کی غذا حرام تھی تو روح حیوانی روح ربانی پر غالب آ کر اعمال وہ سارے ہونے لگتے ہیں جو آپ کے اندر پیدا ہوتے۔ تو اصل کام اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ تو خداوند قدوس نے انسان کا، حیوان کا، چرند کا، پرند کا، دریا میں رہنے والی مچھلی کا اور آسمان پر اڑنے والی پرندے کا اور چلنے والی چمٹی کا غیر محسوس طریقے سے بھی تمام کے تمام بغیر پیٹ بھرے سو نہیں سکتے، اس لیے کہ جو پیدا کرنے والا خالق ہے وہی پیدا کرنے والا رازق بھی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ رکھی تھی، اور ہماری ذمہ داری کیا کی تھی؟ اللہ نے کہا تھا کہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم مجھے پہچان، تم پیدا کرنے والے کو پہچان لو۔ تو ہم لوگ جو ہے اصل اس ذمہ داری کو پلٹ دیے ہیں، ہم اپنے رزق کے لیے تو بھاگ دوڑ انتہا زیادہ کرتے ہیں، جو چیز کی ذمہ داری اللہ نے دی تھی وہ ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر ڈالی تھی، اور جس ذمہ داری کو خداوند قدوس نے ہمارے اوپر رکھا تھا اس ذمہ داری کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک پریشانی کا سبب تو یہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ذمہ داری جو کیپٹن ہے وہ کیپٹن رہے گا، جو مینیجر ہے وہ مینیجر رہے گا، جو عامل ہے وہ عامل رہے گا، اگر عامل کو کیپٹن کی ذمہ داری سونپے تو پوری ہوگی۔ تو یہی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ذمہ داری سپرد کی تھی، اور ذمہ داری کو بھول کر جو خداوند قدوس کی ذمہ داری ہے پیدا کرنے والی تھی، ہم ذمہ داری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے آج ہم بے چینی کے اندر، بے اطمینانی کے
پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر کر ہم رب کو پہچان لیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا جو ہے وہی ہمارے مارنے والا بھی ہے، وہی ہم کو رزق دینے والا بھی ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر تھوڑے وقت میں بھی اور تھوڑے عمل سے بھی اگر ہم خدا قدوس کو پہچان لیں اور ان پر عمل ہو جائے تو شاید ہے کہ اللہ کے سامنے جانے کے قابل ہمارے چہرے ہو جائیں۔ تو دوستوں بزرگوں، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اصل معاملہ ہے عمل کا، اصل معاملہ عمل کا ہے، اور عمل اور پہچاننا یہ کہاں سے نہیں۔ اس کے بعد علماء دین نے کیا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے کروڑوں انسان اس کے اندر پر فقیر کے لوگ زیادہ، بنگلہ دیش، پاکستان، کتنے پریشان ہمارے بھائی ماں ہیں، اس سرزمین حجاز کے اندر آپ کو بھیجا۔ اور یہ سرزمین حجاز ایسی ہے کہ اگر بہت آسانی کے ساتھ آپ رزق حلال کمانا چاہیں تو آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ جو اپنے ملکوں کے اندر دشواریوں کے ساتھ آپ نہیں حاصل کر سکتے وہ یہاں آسانی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ملک کے اندر بھی آپ کو حجاز کے اندر رکھا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی واقعہ، کوئی پریشانی، کوئی خوشی آ جائے تو خوشی کا شکر بھی ادا کرنے کے لیے دربار الہی کے اندر چلے جائیں، اور اگر کوئی پریشانی ہے تو غمی پہ صبر جتانے کے لیے بھی اس معبود خالق کے پاس چلے جائیں۔ تو اس سے بڑا کیا کرم، اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت وہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گھر کے تکریم اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گھر کی تکریم اور تعظیم کی جبھی یہ ہو سکتی ہے دوستوں اور بزرگوں جب آپ حج اور عمرہ اور بیت اللہ، یہ تو سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تو رہنے والا ہر آدمی آدھے سے زیادہ مسائل سے واقف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا، ایسے بے گناہ ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کرو کہ جو آدمی ہمارے ملکوں سے آنے کے لیے کروڑ پتی آدمی ہیں، لکھ پتی ہے، اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ توفیق خداوندی نہیں ہے، توفیق خداوندی نہیں ہے۔ اور آپ کے اوپر اتنا بڑا کرم ہے، تڑپ رہا ہے زندگی بھر، گناہ کیے اس نے، لیکن سوچتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ رب العزت اپنے گھر کا دیدار کرا دے، اپنے گھر کا فضل فرما دے۔ اور دیدار اللہ کے گھر کا دیدار اسی کو ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کا خاص فضل اور اس کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اور نہ یہاں بھی آ کر آدمی بغیر دیدار کے چلا جاتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اگر اس گھر کی زیارت کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر سے تبدیلی نہیں آئی تو بتاؤ خدا کی قسم ہم نے اس گھر کی تعلیم کی ہے یا بے حرمتی کی؟ اور پوری دنیا گناہ کر کر کے زندگی بھر جھوٹ بول کر سارے کے سارے لوگ توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں مکہ مکرمہ، اور آپ یہاں رہتے ہوئے اگر توبہ نہیں کریں گے تو بتاؤ دنیا کے کس کونے پر توبہ کرو گے یار؟ تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا، اگر اس سرزمین پر رہ کر بھی بیت اللہ کی قدر، بیت اللہ کی تعظیم، بیت اللہ کا احترام آپ کے دل میں نہیں آیا تو اس سے بڑی بدقسمتی اور آپ کی اور ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ اور تعظیم اور تکریم اور تحریم اسی وقت ہوگی جب آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے، زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ ایسا نہیں کہ بھائی جمعرات ہے چلو کل تو جمعہ ڈیوٹی تو نہیں ہے، آج تو ٹی وی کا بٹن ہی نہیں ہو آف ہونے کا، مکمل ہی آن رکھا ہوا ہے، آج تو ذرا ذرا کے ہر ہفتے نہیں کیسٹ آ رہی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ یہ سرزمین حجاز
ایسا نبی اللہ رب العزت نے قربانی والا نبی بھیجا تھا اس سرزمین کے اندر کہ جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے. جب وقت آتا ہے بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے وہ بھی حکم ملتا ہے قربانی کر دو، قربان کر دو، چھوڑ دو. بیوی بچوں کو چھڑایا، سب کچھ کرایا، لیکن آخر میں سب امتحانات لینے کے لیے بلایا کہ آؤ اے ابراہیم میرے خلیل، میرے دوست بن جاؤ. سارے امتحانات لینے کے لیے کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، کسی کو نوح اللہ کہا، سب کچھ کہا، لیکن خلیل اللہ کسی کو نہ کہا. خلیل اللہ کس کو کہا؟ جب نمرود کا بھی امتحان لے لیا، جب بیٹی کی قربانی بھی دے لی، جب بیوی کو بھی چھڑا دیا، پھر کہا کہ آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تم میرے خلیل ہو گئے، اب تم میرے خلیل ہو گئے ہو. رشتے دار بننا آسان ہے، سب کچھ بننا آسان ہے، لیکن دوست بننا اور دوستی کو نبھانا بہت مشکل ہے. دوستی کو نبھانا بہت مشکل ہے. تو جس وقت خلیل بنا لیا اس وقت کہا کہ چلو آؤ اب میرے گھر کی تعمیر کر لو، میرے گھر کی تعمیر کر لو. تعمیر ہونے کے بعد کہا کہ اٹھا دو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں رب کریم جتنے بھی قیامت تک آنے والے مسلمان اور تیرے اوپر ایمان لانے والے اس گھر کا طواف کریں گے، اس گھر کے طواف کرنے والے کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا. تو کہا کہ جاؤ اے خلیل، جب ہم نے تمہیں خلیل بنا لیا تو اس گھر کا طواف کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دیں گے. تو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت تو معاف کرے اور ابراہیم علیہ السلام خلیل بن کر معاف کرائے، لیکن اگر آپ نہ معاف کرائے تو پھر کیسے معاف؟ تو دوستو بزرگوں، اس سرزمین مبارک کے اندر ایک تو رزق حلال کمانے کے بہت فوائد ہیں اور بہت مواقع ہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر کمائی کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ آپ اپنی حلال کمائی سے، حلال خون سے جب اپنی اولاد کو کھلائیں گے، اولاد کی تربیت کریں گے، اولاد کی تعلیم کریں گے تو انشاءاللہ بزدلی نہیں آئے گی، بہادری آئے گی، گناہ کی جگہ انشاءاللہ عدل کے کام آئیں گے اور ہر ایک کے اندر تبدیلی آئے گی. قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ آئے گا، قوم کی تعلیم کا جذبہ آئے گا. یہ سب کا سب آپ کے اوپر دار ہے. ایک آدمی پوری فیملی کا نقشہ بدل دیتا ہے، ایک انسان پوری بستی کا نقشہ بدل دیتا ہے. آج آپ جتنے گھروں کے اندر ہیں، اگر آپ کے اندر خود تبدیلی نہیں ہے تو بتاؤ آپ اپنے گھروں کے نقشہ کیسے بدل سکتے ہو؟ تو اصل تو فائدہ یہاں رہنے کا اور اصل اس کمائی کا اسی وقت ہے کہ جب آپ جائیں، آپ خود بدلے ہوئے جائیں، آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ کر بدلے، آپ کی بستی والے آپ کو دیکھ کر بدلے، آپ کے محلے والے، آپ کے شہر والے آپ کو بدلے اور کہے کہ واقعی یہ اس وطن سے آ رہا ہے جس وطن کے اندر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 360 مورتیوں کو اٹھوا دیا تھا اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے، اپنے جسم کے خون لہو سے صرف دعوت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی تمام قربانی کے بدلے میں یہ اس مکے سے آ رہا ہے، یہ اس سرزمین حجاز سے آ رہا ہے کہ جب بلال حبشی کو پتھروں پر ریتیلی زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا تو احد احد کے نعرے لگتے تھے. یہ اس سرزمین سے آ رہا ہے کہ جب خباب کو آگ پہ لٹایا جاتا تھا تو جسم سے خون بن کر چربی بنتی تھی اور چربی سے وہ آگ گھستی تھی. اس کے بعد کہ خباب کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فروعی اختلاف کی طرف نہ جا کر اور فروعی اختلاف کو چھوڑ کر ہم اپنی بنیاد کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا کر اور حیات طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کا احترام اور مسجد نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب بھی وقت ملے، دوستو یہ وقت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے آدمی چلا جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی
چلا جاتا ہے، حواس اڑ جاتے ہیں. آج آپ کے یہاں پروگرام تھا لیکن خداوند قدوس کو نہیں منظور تھا قاضی صاحب کا یہاں آنا. اس میں بھی حکمت ربی ہے. آپ کا پروگرام یہ دیکھ لیجیے تو انسان کی قبضہ قدرت کے اندر کچھ نہیں ہے. آپ جب بے اختیار ہیں، آپ کو اختیار نہیں ایک دن کا اٹھانے کا، آپ کو اختیار نہیں تھوکنے کا، تو بتائیے پھر آپ کو تکبر کرنے کا اختیار ہے، آپ کو غرور کرنے کا اختیار ہے، آپ کو پروگرام بنانے کا اختیار ہے؟ آپ کو کوئی اختیار نہیں. آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ہر وقت یہ سوچیں کہ ایک قدم میں اب مسجد میں بیٹھا ہوں، اس کے نکلنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اگر خوف خدا اور موت کی تیاری آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو نہیں بھٹکا سکتے، آپ نہیں بھٹک سکیں گے. اور یہ دونوں کی دونوں چیز اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ اس آیت کو اپنے نظر میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے میرے جنات اور بندوں، میں نے تم کو نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے. رزقوں کا میں مالک ہوں اور عبادت تمہارے اختیار میں ہے. اگر میں تم کو رزق دیتا ہوں تو تم عبادت کر کے مجھ کو پہچاننے کی کوشش کرو. اور دیکھیں بعض بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ انسان زندہ رہ جاتا سال لیکن رزق سے محروم رہتا ہے، رزق سے محروم رہتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارزقنا وبارک لنا. اے اللہ مجھے ایسا رزق دیجیے جو برکت والا ہو. برکت کا معنی ہے نہیں کہ بڑھا دیجیے اللہ رب، برکت کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت ایسا رزق جس کو کھا کر میں عافیت سے رہ سکوں، جس کو کھا کر میں صحیح عمل کر سکوں، جو میرے لیے کھا کر خود کا فتنہ نہ بنے، اس کے اندر ایسا رزق دے دیجیے. اور یہ رزق ایسا کب ملے گا؟ جب تم اللہ کی طرف توجہ رکھو گے اور جو کام اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے آپ اس کو کریں گے، اور جو اللہ نے اپنے سبب کیا ہے اللہ اس کو آپ کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے خادم خاص اور جانشین قاضی صاحب حضرت مولانا فہیم صاحب ندوی جن کو اصل بیان کرنا تھا، میں تو آپ کے سامنے ویسے حکم کے مطابق حاضر ہو گیا تو تشریف لا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کے اس مجمع میں آپ حضرات عالم اسلام کی مشہور اور معروف شخصیت اور ہندوستانی مسلمانوں کے قائد
حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب، اللہ انہیں صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ وہ تشریف لاتے اپنی علالت صحت کے باوجود انہوں نے ایک لمبا سفر کیا محض دین کی خدمت کی خاطر، لیکن اس وقت طبیعت کچھ ایسی تھی کہ وہ باوجود اپنی کوشش کے حاضر نہیں ہو سکے۔ آپ کو آپ کی نیت کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور حضرت مولانا کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی نیت پر اجر عطا فرمائے گا۔ آپ نے ابھی حضرت مولانا شمشاد صاحب قاسمی کی تقریر سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شیطان کے نقش قدم اور اس کے راستوں پر مت چلو، بے شک شیطان کھلا ہوا تمہارا دشمن۔ قرآن کی آیت کے بعد میں نے 2 حدیث کے چھوٹے ٹکڑے آپ کے سامنے پڑھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی تعریف کی، مسلمان کون ہے یہ بتایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی۔ میں پہلے قرآن کریم کی آیت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب عام لوگوں سے نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنوں، اے اہل ایمان۔ ہم سب اپنے کو مومن کہتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سب کے سب اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ غور کیجیے، یہ تو ایک عجیب قسم کا سوال ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے کر رہا ہے۔ جو مومن ہے اس کے اسلام میں داخل ہونے کا کون سا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ تو مومن ہے، جبھی اس کو مومن کہا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ نے جن چیزوں پر ایمان کے لیے کہا ہے ان سب پر ایمان رکھتا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو لفظ ایمان سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن مومنوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن اور ایمان والے کہلائیں، اور اس کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے گوشے موجود ہوں، ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں جو اسلام کے دائرے میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتی ہوں۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، ہم سب اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اللہ کی فرضیت کو، اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے، نماز پڑھی ہم نے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز ادا تو کر رہے ہوں، اور 5 وقت کے نمازی ہوں، اور سنتوں اور نوافل کے بھی ہم پابند ہوں، اور ہماری نمازیں بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا ہوتی ہوں، لیکن کاروبار میں ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم جہاں ملازمت اور نوکری کر رہے ہیں اس کے لیے اسلام نے جو احکام اور آداب اور ضابطے بتائے ہیں ان میں ہم سے کچھ کمی اور خامی ہو رہی ہے۔
ہم مسجد کے اندر اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنے کاروبار میں بھی اسلام کے احکام کو بجا لا رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر تو مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے کاروبار کے اندر مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں مسلمان ہیں لیکن اپنی خانگی زندگی میں اپنے بال بچوں کے ساتھ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس جگہ میں رہتے ہیں، وہاں جو ہمارے اگل بغل ہمارے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ہم ان کو پوری طرح ادا نہ کر پا رہے ہیں۔ دوستو، اس وقت اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، بدھزم ہے، اور نئے نئے مذاہب پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام بھی ایک مذہب جو یہودیت اور نصرانیت کے بعد آیا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام بھی ایک عام مذہب ہے جیسا اور مذہب، جس طرح اور مذاہب ہیں، اور لوگ اس کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ جس مذہب کو بھی چاہو قبول کر لو، ہر مذہب کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک بات جو اچھی طرح ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی ہے وہ یہ کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اس وقت دنیا میں تنہا ایک ایسا مذہب ہے جو کھلے عام اعلان کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بتاتا ہے کہ اس مذہب کا مقابلہ اور اس مذہب کے مثل دنیا میں کوئی مذہب اس وقت موجود نہیں۔ اس مذہب کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں، کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے پیش نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر چند چیزیں بتاتا ہوں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی رہنمائی اس کی زندگی کے تمام ترین گوشوں میں کرتا ہے۔ وہ تجارت کیسے کرے، وہ کاروبار کیسے کرے، وہ کھیتی باڑی کیسے کرے، بھائیوں بہنوں ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے، ملازمت کے کیا آداب ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اگر نظام حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے تو حکومت ہم کس طرح چلائیں، اگر ہمارے حکومت کے ماتحت کچھ غیر مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے واسطے کیا قانون ہے، اخلاقی نظام کیا ہے، تہذیبی سسٹم کیا ہے۔ غرض ہے کہ انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا، چھوٹی ہو یا بڑی، انفرادی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے، تمام ترین چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی بھی مذہب اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کی تمام زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام کی دوسری خوبی جو بہت بڑی ہے، جس میں اسلام تنہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس تنہا ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کریم، جو جس طرح اللہ کے پاس سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اس کے کسی بھی ایک نقطے اور کسی ایک زبر زیر میں کوئی فرق نہیں ہو سکا۔ کیا اس وقت دنیا میں کوئی ایسی کتاب کسی مذہب کے پاس موجود ہے جو جس طرح آئی تھی اس طرح محفوظ ہو؟ نہیں موجود۔ یہ تنہا اسلام کی خوبی ہے۔ تو یہ جو اسلام کی نعمت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بھی مذہب کو قبول نہیں فرمائیں گے سوائے اسلام کی۔ جو شخص اس مذہب کو، رسالت محمدی اور توحید الہی اور اسلام کے مذہب کو قبول کر کے اور اپنا کے اس دنیا میں جائے گا، صرف وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہوگا، اور اس مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسلام کی نعمت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم اس نعمت کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں۔
کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے سازشیں رچی جا رہی ہیں اور اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بھائی مسلمان تو اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پچھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس پوری عالمی قوت نہیں ہے، ان کے پاس اقتصادی قوت نہیں ہے، اور وہ تعلیمی اعتبار سے بھی ٹیکنالوجی کے اندر بھی دوسری قوموں سے کافی پیچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی قوت ہے جس کو ہمارے دشمنوں نے پہچان لیا ہے اور جس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے خلاف پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں؟ کاش کہ ہم مسلمانوں کو بھی اس قوت کا اور اس نعمت کا صحیح اندازہ ہوتا جو اندازہ ہمارے دشمنوں کو ہے۔ ایک صاحب، ایک لطیفہ چھوٹا سا ذہن میں آ گیا ہے، ایک صاحب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ اپنے گھر میں آتے تھے تو اپنے گھر کے دروازے کو، کھڑکی کو اور جہاں بھی داخلے کا راستہ ہوتا اس کو بہت مضبوط سے، بہت اچھے تالے لگا کر مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا کرتے تھے اور بہت اچھی طریقے سے مضبوط سے بند کر کے وہ سوتے تھے، اور جب صبح ہوتی ہے وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتے تو دروازے کو کھول دیتے، کھڑکیاں کھول دیتے، کسی میں کوئی تالا نہیں لگاتے اور سب کچھ کھلا چھوڑ کر گھر سے باہر چلے جاتے۔ بھائی ہم لوگ تو کرتے ہی ہیں کہ جب گھر کے اندر موجود ہیں تو دروازہ کھلا دیا، کوئی حرج نہیں، لوگ موجود ہیں، سامانوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور جب گھر سے جانا ہو گھر کو خالی چھوڑ کر تو گھر کو بند کر کے جاتے ہیں۔ لیکن ان کی حالت بالکل اس کے برعکس تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ الٹا کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کو بند رکھتے ہیں اور پورا اہتمام کرتے ہیں کہ گھر میں کہیں پر کچھ کھلا ہوا نہ ہو، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو گھر کو ہر طرف سے کھلا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے گھر میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی دولت ہے، جتنا سامان ہے، ان سب سے زیادہ تو قیمتی میرے نزدیک اور میری آنکھوں میں میری جان ہے۔ میری جان کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ اگر میں باقی ہوں تو گھر کا سارا سامان میں دوبارہ بھی خرید سکتا ہوں، تو جب میں اپنی جان کو گھر کے اندر لے آتا ہوں تو پھر گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہوں تاکہ میری یہ قیمتی چیز میری جان کو ہی نہ لے لے۔ اور جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں، اپنی جان کو لے کر باہر چلا گیا، تو گھر میں کیا چیز ہے ایسی قیمتی جس کے لیے میں دروازہ بند کروں؟ دوستو، یہی چیز ہے کہ اسلام کی جو نعمت ہے، اسلام کی جو قوت ہے، اسلام نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے، اسلام نے جو ہمیں اخلاقی نظام دیا ہے، جو تہذیب دی ہے ہمیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنا، دنیا سے ظلم کو مٹانا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت بجا لانا اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا، جس پیغام کو، جس اسلام کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، کاش اس کی صحیح قیمت اور اس کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کو ہو جائے۔ ابو لہب کو اس کا صحیح اندازہ تھا، ابو جہل کو اس مذہب کی قیمت کا صحیح اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے اسلام کی سخت ترین مخالفت کی تھی، اور آج کے دشمنان دین کو بھی ہمارے مذہب کی صحیح قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے، اس کے آگے ہمارے مخالف۔ ہمارا مذہب تو وہ ہے جس کی جب پہلی آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی اس میں ہمیں تعلیم کی اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں۔ اگر ہم اسلام کے اس پورے پیغام کو سمجھ لیں، اس پورے نظام کو سمجھ لیں، تو اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس دنیا میں چین اور امن و امان عام ہو سکتا ہے۔ آج یہ دنیا امن کی متلاشی ہے، چین کی متلاشی ہے، طاقتور مظلوم کو کھایا جا رہا ہے۔
جس کے پاس قوت ہے وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اور مظلوموں کے واسطے رحمت کا پیغام جو ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، آج وہ پیغام ہمارے پاس کتابوں میں بند ہے اور ہم اسے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ محترم دوستوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ نظریاتی طور پر کتابوں کے اندر تمہارا مذہب اسلام تو ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسی جگہ بتاؤ، کوئی ایسا علاقہ بتاؤ جہاں جا کر میں لوگوں کو دیکھوں اور میں یہ سمجھ جاؤں کہ یہ لوگ جس پر عمل کر رہے ہیں اور جس طرح زندگی گزار رہے ہیں یہ صحیح اسلام ہے۔ یعنی کوئی شخص چاہے کہ اسلام کا نمونہ زندگی کے اندر دیکھے تو ذرا بتائیے، اس بڑی پوری دنیا کے اندر، اتنی بڑی دنیا کے اندر وہ کون سا شہر، وہ کون سا محلہ، بلکہ وہ کون سا ایک چھوٹا سا گھر ہے جو اسلام کا سچا نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے، سوچیے۔ ایک شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام کا نمونہ دیکھیں اپنی زندگی میں۔ تھیوری اور نظریات تو بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن اس نمونے کے واسطے ہم کوئی جگہ نہیں بنا سکتے انہیں۔ دنیا میں اس وقت کروڑ مسلمانوں کی آبادی، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس یہ مذہب بھی ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کے اندر کیوں نہیں؟ ابھی ہمارے میزبان مسلم پرسنل لا کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہ مسلم پرسنل لا کیا چیز ہے؟ ہم اپنی زندگی کے نظام کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو ایک اجتماعی زندگی، ایک حکومت کا نظام، اور حکومت کی طرف سے قوانین اور احکام آتے ہیں کہ آپ راستے پر دائیں طرف سے چلیں اور بائیں طرف سے نہ چلیں، آپ یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں، آپ فلاں کام کریں گے تو قانون کی مخالفت ہوگی اور آپ جیل میں جائیں گے۔ یعنی حکومتی نظام اور حکومت کے جو احکام ہوتے ہیں، ایک حصہ ہم اسے وہ بتا سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہے۔ ہم نکاح کس طرح کریں؟ اسلام میں شادی کو سب سے آسان، سب سے کم خرچ والا بتایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ والا ہو۔ کیا آج ہماری زندگی کے اندر جو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں وہ کم خرچ والی ہیں؟ ہم غور کریں، جائزہ لیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دے رکھی ہے تو ہم دولت کو پانی کی طرح اپنی شادیوں میں بہاتے ہیں۔ اس امت کی کتنی بیٹیاں، کتنی غریب بیٹیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس امت میں کتنے وہ افراد ایسے ہیں جو بنیادی تعلیم سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ بیٹا اور فضول خرچی میں اپنی دولت کو اڑا رہے ہیں۔ جب ہماری شادیاں فضول خرچی والی ہوں گی تو ان شادیوں کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ حضور نے فرمایا تھا کہ برکت ان شادیوں میں جو کم خرچ والی ہو، اور اگر ہماری شادیوں میں برکت نہیں آتی ہے تو ہمارے گھروں میں وہ برکت کا نظام کہاں سے آئے گا؟ ہماری خاندانی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ ہمارے بچوں کو صحیح ماحول کہاں سے ملے گا؟ ہمارے اولاد کی صحیح تربیت کیسے ہوگی؟ جس گھر اور جس خاندان کی بنیاد شادی سے ایک بنیاد ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں مل کر ایک نئی یونٹ بناتے ہیں، نئے خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور پھر ان سے ایک گھرانہ تیار ہوتا ہے جہاں بال بچے آتے ہیں، پھر ان کی تربیت اور تعلیم ہوتی ہے۔ جب وہ بنیادی بے برکتی کے ساتھ آئی ہو تو اس گھر میں کیا خوبیاں آئیں گی؟ شادی کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب تم نکاح کرو تو خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرو۔ ہمارے سماج میں اس وقت مہر ادا کرنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، یا تو ہم مہر ادا نہیں کرتے اور آخری وقت تک ڈالتے رہتے ہیں، یا پھر ہم مہر کو معاف کرا لیتے ہیں۔ یہ غلط رواج ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا
کہ مہر رکھو اور مہر اتنا رکھو جتنا تم ادا کر سکو، نہ تو دکھاوے کے واسطے بہت زیادہ مہر رکھو اور نہ بہت ہی معمولی مہر رکھو۔ مہر کی رقم معتدل ہونی چاہیے، اپنی حیثیت اور جس گھر میں ہماری شادی ہو رہی ہے اس گھر کی حیثیت کے مطابق، اور مہر کو شروع میں ادا کر دو۔ طلاق کا نظام، اگر ہمارے یہاں آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو شوہر صاحب فوراً طلاق دے بیٹھتے ہیں، اور طلاق کی اتنی کثرت ہو رہی ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام نے طلاق کا ایک نظام بتایا ہے۔ طلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز بتایا ہے۔ اب غض المباحات وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ شوہر کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس نے چاہا اور طلاق دے دی۔ اگر آپس میں اختلاف ہے تو اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب اختلافات نہ دور ہو سکیں ان سے تو پھر دونوں خاندان سے ایک ایک فرد کو اور حکم کو مقرر کریں کہ دونوں بیٹھ کر اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ساری کوششیں ختم ہو جائیں اور اختلاف نہ ختم ہو سکے، یہ بات تقریباً یقینی ہو جائے کہ نکاح ممکن نہیں ہے، تو پھر طلاق دی جائے، طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے اور صرف ایک طلاق دی جائے۔ آپ کے یہاں آپ حضرات اپنے اپنے ملک میں جاتے ہوں گے اور واقعات سنتے ہوں گے، اخبارات میں دیکھتے ہوں گے کہ طلاق کی کثرت نے کس طرح ہمارے سماج کو بدنام کر رکھا ہے، اور کتنے گھرانے برباد ہو رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، اس کے بعد آ کر فتویٰ پوچھتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیسے نکاح؟ اللہ نے جو طریقہ بتایا تھا اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ طلاق کا نظام، وراثت کے بارے میں مولانا نے ذکر کیا۔ وراثت کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بتائے ہیں، شاید کم مسائل میں اتنی تفصیل سے بتایا گیا ہوگا۔ باپ کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا۔ آج ہمارے سماج میں اپنی بہنوں کو حصہ دینے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے میراث میں۔ یاد رکھیے ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، تو قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ نے وراثت میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا اور بہن کے حق کو دبا رکھا ہے، ایک حرام مال آپ کے پاس ہے، اور اس حرام مال سے جو آپ کمائی حاصل کریں گے وہ ساری کمائی حرام ہوگی۔ حرام کمائی سے آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو وراثت ہماری صحیح تقسیم ہو، اسلام کے اصولوں پر تقسیم ہو، ہم علماء کے پاس جائیں اور معلوم کریں، ایک دوسرے کو ہبہ کرنے کا، وصیت کرنے کا۔ اور پھر طلاق کے متعلق اور بھی طلاق کی قسمیں ہیں، خلا، مبارات، ایلا، زہار، یہ وہ ابواب ہیں جن کو مسلم بسم اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، احکام کا وہ مجموعہ ہے جن پر عمل کرنے کے لیے ہم کو کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جس کا براہ راست ہم سے مطالبہ ہے۔ راستے پہ چلنے کے لیے تو ٹھیک ہے، جب حکومت سسٹم بنائے گی تب ہم کہیں گے کہ ہم کدھر چلیں اور کدھر نہ چلیں، لیکن نکاح ہم کس طرح کریں اس میں ہم کسی حکومت کے آرڈر کے پابند نہیں ہیں، ہمارے پاس حکم موجود ہے۔ طلاق کس طرح دیں وہ ہمیں معلوم ہے، وراثت ہم کس طرح تقسیم کریں وہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مسلم پسند اللہ، یہ شخصی اور آئلی قوانین، ان پر ہمارا عمل کتنا ہو رہا ہے، اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ دوستو، اس وقت پوری امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑی سازش درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ آج دانستہ اور نادانستہ ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری طاقت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر ہیں، لیکن وہ سب بکھرے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کی بات چھوڑ دیجیے، ایک ملک نہیں، ایک شہر، اور ایک شہر میں ایک محلے کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں وہ بھی آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک ہم بکھرے رہیں گے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں رہے گی، اور دشمن ہمیں جس طرح چاہے گا ہمیں نچاتا رہے گا۔ قرآن کریم نے ہمیں پہلے دن تعلیم دی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا،
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ ایک ساتھ کہیں پر متحد ہو کر رہ رہے ہو اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد اتفاق کے ساتھ، اور کوئی شخص باہر سے آ کر تمہاری اجتماعیت کو توڑنا چاہتا ہو تو تم اس کی گردن اڑا دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پر عمل کریں، حضور نے جو کچھ فرمایا ہے سب کا ایک ایمان ہے، کون حکم کس وقت نافذ کیا جائے گا، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اجتماعیت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کسی ایک ایسے شخص کو امیر اور سلطان اور ذمہ دار بنا دیا جائے جو بالکل ہی حبشی ناک کٹا غلام ہو، تو غلامی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت غلامی کا رواج تھا، ایک غلام کو تمہارا سرپرست اور ذمہ دار اور امیر بنا دیا گیا ہے تو بھی تم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، تم اس کی ماتحتی میں متحد ہو کر رہو۔ ہمارے اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی تھی کہ اگر ہم کہیں سفر میں جا رہے ہوں اور 3 آدمی ہوں تو 3 آپس میں ایک کو امیر بنا دیں، لیکن بغیر اتحاد، بغیر اجتماعیت کی ہماری زندگی نہیں۔ لا اسلام الا بجماعہ، اسلام بغیر اجتماعیت کے ناقص ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ ہم جہاں ہوں گے وہاں ہمارے اختلاف ہوگا، ہم اگر 3 فرد ہوں گے تو ہمارے 3 افراد کے اندر بھی اختلاف ہو جائے گا۔ تو بھائیوں، انسان کے ذہن کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، ہر شخص کی سوچ الگ ہوتی ہے، کام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اسلام نے ہم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ ہم سب ایک طرح سوچیں، ہم سب ایک طرح کا لباس پہنیں، ہم ایک طرح کام کریں، یہ اتحاد اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے لباس الگ ہوں گے، ہماری سوچ کا طریقہ الگ ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن جو ہمارے مقاصد ہیں، جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، ہم ان پر متحد ہوں گے، ہم ان پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور جو ہماری ذاتی چیزیں اختلاف کی ہیں، ارادہ ہیں، ہم ان میں آپس میں ارادہ رہیں اور ارادہ عمل کریں، کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور ایک شخص نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، دونوں کو اپنے اپنے طریقوں پر رہنے دیں، دونوں طریقہ حضور سے ثابت ہے۔ جو جس پر عمل کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اور سنت نبی کی پیروی کر رہا ہے، نہ ہم اس کو منع کریں نہ وہ ہم کو منع کرے۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے، ہم 4 رکعت پڑھیں۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہے، ہم وہ نماز ادا کریں۔ یہ میں نے صرف مثالیں تھی۔ اس وقت آپ اصحاب علم ہیں، اصحاب فکر ہیں، اہل نظر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہمارا دشمن اور اسلام دشمن طاقتیں اپنے ہزاروں اختلافات کے باوجود وہ متحد ہو رہی ہیں، وہ ایک ہو رہی ہیں، ان کی سرحدیں ختم ہو رہی ہیں، ان کے سکے ایک ہو رہے ہیں، ان کی پلاننگ ایک ہو رہی ہے، ان کی کرنسی ایک ہو رہی ہے، اور ہم ہر آنے والی نکلنے والا سورج اور آنے والی صبح ہمارے اندر اختلافات کو بڑھا رہی ہے۔ غور کیجیے، جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور میدان حشر میں ہم آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں گے اور حضور ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم سب کو ایک امت چھوڑا تھا، ہم نے تم سب کو ایک مسلمان چھوڑا تھا، ہم نے تمہارے اندر ایک تفریق اور فرقہ بندی نہیں بنائی تھی، کہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام نے حضور سے مختلف چیزیں سیکھی، جو چیزیں کہ حضور سے ثابت ہیں ان سب پر ہم عمل کر سکتے ہیں، جو جس پہ عمل کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے۔ تو بس آخر میں یہ بات کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ آپ اس نقطے کو اپنی گرہ میں باندھ لیجیے کہ جو شخص بھی آپ کے اندر آ کر آپ کے اتحاد کو طاقت پہنچاتا ہے، آپ کو جوڑتا ہے، وہ آپ کا دوست ہے، اسلام کا دوست ہے، اور جو آپ کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے، چاہے کسی بنیاد پر ہو، چاہے اسلام کا نام لے کر ہو، وہ آپ کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تقریر آپ نے سنی، عظیم الشان تقریر آپ نے سنی، یہ تقریر کرنے والے حضرت مولانا محمد فہیم اختر ندوی صاحب مد ظلہ العالی تھے۔
جو حضرت قاضی القضات اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے پریزیڈنٹ حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی کی نیابت میں تقریر کر رہے تھے۔ حضرت مولانا قاضی صاحب اپنی علالت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ تو مولانا فہیم صاحب ندوی اکیڈمک ڈائریکٹر ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا میں، اور آفس سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دہلی۔ اور آج کی یہ تقریر جن کا انعقاد سعودیہ کیٹرنگ میں ہوا اور سعودیہ کیٹرنگ کے مینجمنٹ کی منظوری سے ہوا جدہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت جناب حافظ و مولانا رمضان علی صاحب امام مسجد سعودیہ کیٹرنگ نے تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد حافظ و مولوی شمیم صاحب نے ایک اردو میں اور ایک بنگلہ زبان میں نعت پڑھی جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اور دوسرا ہمارے بزرگ حافظ عبدالرحیم صاحب جن کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے ہے، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں سعودی عربین ایئر لائنس میں۔ انہوں نے اپنے اچھے انداز میں بنگلہ زبان میں نعت شریف پڑھی، اور ہمارے عزیز القدر جناب نیاز احمد صاحب جن کا تعلق ملک نیپال سے ہے، انہوں نے ایک عظیم الشان اور بہت ہی اچھے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی، اور میں عبدالقیوم رحمانی سعودی عرب ایئر لائنس کیٹرنگ جدہ اور امام مسجد مولانا و حافظ رمضان علی اور ہماری انتظامیہ اس کے آرگنائزر ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، اس کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور تقریر آپ نے سنی جو حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب قاسمی